بعض لوگ کہتے ہیں دین کو فالو کرنے کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں کہہ کر ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، تو اس کا حل بھی یہ ہے کہ آپ اسلام پر ہی مستقیم ہو جائے۔ اگر آپ کو مسلمان ہونے کی بنیاد پر تکلیفیں آ رہی ہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ اسلام پر اور جم جائے، یہی اس کا حل ہے۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کے آل بیت پر، اور قیامت تک آنے والے سارے مومنوں پر، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ذریعہ بنا دے کہ ہر کچے اور پکے مکان میں اسلام کے کلمے کو داخل کرنے کا اللہ تعالی ہمیں ذریعہ بنا دے، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا کرتے ہوئے اپنے اس خطبہ جمعہ کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی شیخ محترم، استاد محترم مولانا تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے گھرانہ یعنی آل تقی اور ان کے رفقا اور اس زمانے میں ان کا ساتھ دینے والے سارے ہی ان کے مشارکین، منسلکین، ممدین، معاونین، سارے رفقا اور مرد، خواتین، بزرگ، جس وقت پر یہ مسجد، جس وقت پر یہ مدرسہ، جس وقت پر یہ جامعہ، جس وقت پر یہ مدرسے کی بنیاد پڑ رہی تھی، اس وقت پر ساتھ دینے والے سب کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ مولانا تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس سعید آباد میں جو توحید کے لیے انہوں نے کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پیغام کو اور عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرک کے خلاف، بدعت کے خلاف جو انہوں نے محنتیں کی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کام کو اور آگے بڑھائے۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آج یہ پہلا خطبہ میں آپ کے خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کو ایک رینوویشن کے بعد اس مسجد کی تعمیر کا کام جناب منصور صاحب، جناب ذکی صاحب ان کے ٹیم کے ساتھ جو محنت کر رہے ہیں، اور ساتھ دینے کے لیے ہمارے بزرگ آئے ہیں، ہمارے نوجوان آئے ہیں، ہماری معزز خواتین اور بہنیں دور دور سے آئی ہیں کہ پہلی مرتبہ اگرچہ کہ ابھی مسجد پوری طرح تیار نہیں ہے، ابھی وسائل کی کمی ہے، ابھی کام چالو ہے، لیکن پھر بھی آپ نے تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے یہاں تک آپ نے ساتھ دیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان سب محنتوں اور قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے خطبہ جمعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے مشکلات سے باہر نکلنے کے 10 نبوی نسخے۔ پہلا نسخہ یہ ہے استقامت۔ استقامت بہت ہی عظیم شے ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام ہے الاستقامہ۔ جو ولی بننا چاہتا ہے وہ توحید پر قائم ہو جائے، جو ولی بننا چاہتا ہے وہ اتباع سنت پر قائم ہو جائے، جو ولی بننا چاہتا ہے وہ صحابہ کے راستے پر قائم ہو جائے۔ جو توحید کا راستہ چھوڑ دے وہ ولی نہیں بن سکتا، جو اتباع سنت کا راستہ چھوڑ دے وہ ولی نہیں بن سکتا، جو صحابہ کرام کا راستہ چھوڑ دے وہ ولی نہیں بن سکتا۔ تو پہلا راستہ مصیبتوں سے باہر نکلنے کا ہے استقامت۔ بعض لوگ کہتے ہیں دین کو فالو کرنے کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں کہہ کر ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، تو اس کا حل بھی یہ ہے کہ آپ اسلام پر ہی مستقیم ہو جائے۔ اگر آپ کو مسلمان ہونے کی بنیاد پر تکلیفیں آ رہی ہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ اسلام پر اور جم جائے، یہی اس کا حل ہے۔ دلیل سورہ فصلت سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 30، 31 اور 32 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر جم گئے، تو کیا ہوگا؟ اس پر جم جانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوشخبری دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم خوف مت کھاؤ، غم میں مت آ جاؤ، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ،
اور ان کو اندر سے ایک سکون آنے لگتا ہے کہ جنت ملنے والی ہے۔ یہ خیالات کہاں سے آتے ہیں؟ فرشتے خیالات ڈالتے ہیں۔ ایک مومن اور ایک مسلمان جب اس کو اسلام کی بنیاد پر اس کو ستایا جا رہا ہے، اس وقت پر اس کے چہرے پر ایک سکون آتا ہے۔ یہ سکون آتا کہاں سے ہے؟ اس کے ذہن میں فرشتے ڈالتے ہیں، وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، اندر ہی اندر وہ مطمئن ہونے لگتا ہے۔ اللہ یہ اطمینان ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرشتے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھی ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، ان کو اطمینان دلانے لگتے ہیں کہ تمہارے لیے وہاں پر وہ ہے تمہارے جو نفس چاہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تم جو چاہو گے وہاں پر ملے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے بہترین مہمان نوازی کا صلہ رہے گا۔ سیکنڈ طریقہ، دوسرا طریقہ ہے مشکلات سے باہر نکلنے کا، حقیقت دنیا کو جان لینا۔ حقیقت دنیا کو اگر جان لیں گے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی، اگر یہ تصور کلیئر رہے گا تو آدمی مصیبت سے باہر نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ سوچتا ہے یہ وقتیہ ہے، اصل تو بعد میں آنے والی زندگی ہے۔ یہ سکون اس کو اتنا پاورفل بنا دیتا ہے کہ اس کو دنیا کی تکلیفیں معمولی لگنے لگتی ہے۔ اور دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ ایک صاحب نے مجھ سے کہا، ارشد بھائی نیک بنیں گے تو بھی مشکل، برے بنیں گے تو بھی مشکل۔ قرآن مجید پڑھنے کے بعد مجھے ایسا لگا نیک بنے تو بھی مشکل، برے بنے تو بھی مشکل۔ میں نے کہا ایسا کیا قرآن پڑھ لیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا نیک بنے تو اللہ کی آزمائشیں آتی تو بھی پریشانی، برے ہو گئے تو اللہ کا عذاب آتا تو بھی پریشانی۔ اب برے بننا یا اچھے بننا؟ تو میں نے کہا اس حقیقت کو سمجھ لینے کا نام ہی سکون ہے، اس کو ایکسپٹ کر لینے کا نام ہی سکون ہے، اس حقیقت کو ایکسپٹ کر لینے کا نام ہی سکون ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف میں وہ رہتے ہیں جو سکون کی تلاش میں رہتے ہیں، اور اس دنیا میں سب سے زیادہ سکون میں وہ رہتے ہیں جو یہ مان لیتے ہیں کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، آسائش کی نہیں۔ آسائش کی جگہ تو جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جھوٹا وعدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کلیئر کر دیا۔ دنیا کے سارے مذاہب کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، تم اگر یہ ریلیجن پالو گے نا تو تم سکون میں رہو گے۔ قرآن ایسے جھوٹے وعدے، جھوٹے تسلی نہیں دیتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 155 میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم ضرور آزمائیں گے۔ ہم جھوٹے وعدے کیسے کریں کہ آپ کو سکون ملے گا؟ آزمائیں گے۔ جیسے ایک فوج کا کمانڈر کہتا ہے کہ آج آگے کھائیاں آنے والی ہے، آگے پہاڑ آنے والے ہیں، تو فوج مینٹلی پریپیئرڈ ہو جاتی ہے، اور کچھ بھی اگر کھائی آ جائے تو اس کو سنبھالنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، ان کو کوئی تکلیف نظر نہیں آتی کیونکہ مینٹلی پریپیئرڈ ہے۔ تو قرآن مجید نے پریپیئرڈ کر دیا کہ جب تم مسلمان کہو گے تو آزمائشیں آئیں گی، تو تیار رہو۔ ہم تم کو کبھی آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے، کبھی بھوک کے ذریعے سے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مال کم پڑ جائے گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی صحت گر جائے گی، کبھی کوئی مر جائے گا تمہارا قریبی، وَالثَّمَرَاتِ، کبھی پھل کم ہو جائیں گے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن صبر کرنے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیجئے، صبر ہی راستہ ہے سکون پانے کا، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ النصر مع الصبر، اللہ کی مدد آئے گی صبر کے ساتھ۔ صبر کا راستہ چھوڑے، استقامت کا راستہ چھوڑے، پتہ نہیں پھر آپ کو کون سکون دینے والا ہے، وہ اللہ ہی ہے جو سکون دے گا انشاءاللہ۔ تیسرا راستہ مشکلات سے باہر نکلنے کا، تیسرا راستہ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کرتے ہوئے
صحابہ کرام کے راستے پر گامزن ہو جانا مصیبتوں سے باہر نکلنے کے لیے گارنٹی ہے۔ دلیل سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 کے آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک نیا دین کھڑا کر دیں گے، ایک نیا طریقے سے اسلام کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے، وہ ذلیل ہو جائیں گے۔ عقیدے میں توحید ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی نے شرک کا سسٹم نکالا مسلمان ذلیل ہو جائیں گے۔ عبادات میں اتباع سنت ہونا ہے، اگر کسی نے بدعت کا سسٹم نکالا مسلمان ذلیل ہو جائیں گے۔ معاملات میں حلال کا راستہ اپنانا ہے، لیکن حرام سسٹم سے لائف گزاریں گے مسلمان ذلیل ہو جائیں گے۔ اخلاقیات میں اور اطوار میں اور عادتوں میں اسلامی طریقے کے مطابق اخلاق ہونا چاہیے۔ بد اخلاقی آئے گی، رسم و رواجیں آئیں گی تو مسلمان ذلیل ہو جائیں گے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں پیرالل سسٹم قائم کرتے ہیں، عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، اولئک فی الاذلین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ذلیل کر دے گا۔ اب مسلمان اگر ذلت سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سسٹم ہی غالب آ کر رہے گا، اس زمین پر کوئی اور سسٹم نہیں چلے گا۔ پھر اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں شوہر بیوی کے جھگڑوں سے کیسا نکلنا، بھائی بھائی کے جھگڑوں سے، کمیٹی کے جھگڑوں سے، مسجد کے کمیٹی کے، مدرسے کے کمیٹی کے، اور اسی طریقے سے دینی اداروں کے کمیٹی ہو، بزنس کے جھگڑے ہو، کیسے نکلنا ہے۔ سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو، وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑوں میں مت پڑو۔ جھگڑوں میں نہ پڑنے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ایسی بات نہ کریں کہ جس کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہو جائے۔ جھگڑے میں نہ پڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے۔ شوہر اور بیوی پہلے ہی رات یہ طے کر لے کہ اس گھر میں نہ آپ کی چلے گی نہ میری چلے گی، اس گھر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، یہاں کمیٹی میں نہ آپ کی چلے گی نہ میری چلے گی۔ یہ سب ہیرارکی جو ہے نا، یہ کام کرنے کے لیے ہے، یہ ایک دوسرے پر غرور جتانے کے لیے نہیں ہے، یہ ذمہ داریاں نبھانے کے لیے ہیرارکی ہوتی ہے۔ اوپر کا عہدہ، اس کے بعد کا عہدہ، اس کے بعد کا عہدہ، یہ غرور اور تکبر کے لیے عہدے نہیں ہوتے ہیں۔ یہاں جو بھی ہوگا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا، چاہے کمیٹی کے ذمہ داران ہو، چاہے بزنس کے ذمہ داران ہو، چاہے مدرسے کے ذمہ داران ہو۔ جب یہ تصور لے کر جیتے ہیں کہ یہاں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات اور تعلیمات کے پابند ہے، جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، مشکلات سے باہر نکل جائیں گے انشاءاللہ، آپس کے دغا بازیوں اور آپس کے لفڑے اور جھگڑوں سے باہر نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ فَتَفْشَلُوا، اگر نہیں کریں گے، اگر ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا زمین سے اکھڑ جائے گی۔ کہیں پر بھی کوئی گروپ سلامت نہیں رہے گا اگر وہ اس اصول کو فالو نہیں کرے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 115 میں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 115 میں بھی یہی پیغام دیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کے آیت نمبر 103 میں بھی پیغام دیا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اس کے اندر بھی یہ اصول دیا گیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تو تفرقے میں نہیں پڑو گے۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کرتے ہوئے صحابہ کرام کے راستے کو پکڑ لینے سے ہر قسم کے تفرقے اور ہر قسم کے تکلیف سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ ترمذی
حدیث نمبر 2641 میں ہے ستفترق امتی علی 73 فرقة كلهم في النار الا واحدہ قالوا من هم یا رسول اللہ قال من كان بمثل ما انا علیہ اليوم واصحابی، کہ آج کے دن میں اور میرے صحابہ کرام جس دین کو لے کر چل رہے ہیں اس دین کو لے کر چلو گے تو کہیں سے بھی گمراہی نہیں آئے گی اور کہیں سے بھی تکلیفیں نہیں آئیں گی انشاءاللہ۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 3991 میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ دیکھ لے گا کہ مسلمانوں میں اختلافات بہت ہوں گے۔ تم اگر اختلافات سے باہر نکلنا چاہتے ہو، نجات پانا چاہتے ہو، علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفاء راشدین کے راستے کو لازم پکڑو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اپنے دانتوں سے اس کو مضبوط پکڑ لینا۔ صحیح الجامع صغیر میں بتایا گیا حدیث نمبر 423 کے اندر کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ مسلمانوں کو ذلیل کرے گا، اللہ مسلمانوں کو ذلیل کرے گا۔ اب کون بچائے گا پھر؟ صلت اللہ علیکم ذلن، اللہ تعالیٰ تم کو ذلیل کرے گا، لا ینزعہ، ایسی ذلت کہ کوئی اس ذلت سے تم کو باہر نہیں نکال سکتا۔ پھر سوال اٹھتا ہے کہ پھر اس ذلت سے باہر نکلیں گے کیسے؟ حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گے ذلت سے باہر نہیں نکلو گے۔ طبرانی کی روایت میں ہے وہ دین سے مراد کیا ہے؟ الی امرکم الاول، جب تک کہ تم وہ دین جو پہلی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں تم کو دیا گیا تھا، وہ دین میں جب تک نہیں لوٹو گے ذلت سے باہر نہیں نکلو گے۔ تو مسلمان اگر ذلت اور تکلیفوں سے باہر نکلنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے پر آنا پڑے گا۔ چوتھا پوائنٹ، مشکلات سے باہر نکلنے کے نبوی نسخے۔ چوتھا پوائنٹ، توکل، تقوی کو اپناتے ہوئے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، اس سے بھی آدمی مصیبتوں سے باہر نکل جاتا ہے۔ توکل کی دولت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی ذہنی ٹینشن سے فری ہو جاتا۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، وہ مومن جن کی سوچ ایسی رہتی ہے وہ کبھی ذہنی ٹینشن میں نہیں رہتے۔ کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر؟ جب بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ارے اللہ نے تقدیر میں لکھا، ہو گیا بھائی، بیماری آئی، جو بھی ہوا تقدیر میں تھا، میں اس تقدیر کو مانتا ہوں، میں خوش ہوں میرے رب کے فیصلے پر، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارے سنبھال لے گا، وہ ہماری بگڑی بنا دے گا، وہ اللہ تعالیٰ ہمارا خیال رکھنے والا وہ ہے، سکون ہو جائے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ تقویٰ کی دولت سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی، تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کے نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کو یاد رکھو، بھولو نہیں، اس کا شکر ادا کرو، ناشکری مت کرو، اس کی فرما برداری کرو، نافرمانی نہ کرو، یہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ کی دولت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سورہ طلاق پڑھنے سے پتہ چلتا ہے۔ سورہ طلاق سورہ 65 کی آیت نمبر 2 اور 3، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے ایگزٹ نکالتے ہیں، وہ مصیبتوں سے باہر بچ کے نکل جاتا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ کرے ایسی جگہ سے رزق دیتے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ گناہوں سے بچنے کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی مصیبتوں سے باہر نکل جاتا ہے۔ دلیل ابن ماجہ حدیث نمبر 90 میں لکھا ہوا ہے لا يزيد في العمر الا البر ولا يرد القضاء الا الدعاء، اور وَإِنَّ الْمَرْءَ لَيُحْرَمَ الرِّزْقَ لِلْخَطِيئَةِ يَعْمَلُهَا۔ اس حدیث کے اندر ایک نقطہ بتایا جا رہا ہے، جب آدمی نیکی کرنے لگتا ہے تو اس کے عمر میں برکت ملتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دعا کرو بھائی میری عمر ذرا اور دراز ہو جا، برکت ہو جا۔ برکت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، عمر بڑھنے کے لیے نہیں۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا
اس کا طریقہ کیا ہے؟ نیکیاں خوب کرنے سے دعائیں ملتی ہے اور آدمی کے عمر میں برکت ہو جاتی ہے، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اور اس حدیث کا تیسرا ٹکڑا ہے جس پر غور کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی جب بھی گناہ کرتا ہے، کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہے، تو اس کا انکم سورس پہ اثر پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، ڈینجر حدیث۔ ایک نوجوان نے آ کر کہا، شیخ میں آپ کے ایک بیان میں سنا کہ گناہ کرنے سے انکم سورس، فائنانشل تمہارا کنڈیشن کمزور ہو جاتا اور انکم سورس کوئی نہ کوئی تمہارا بند ہو جاتا۔ میں پہلے یہ سمجھتا تھا گناہ کریں گے تو خبر میں آنے سے پہلے توبہ کروں گا، یہ سسٹم پہ میں لائف گزار رہا تھا۔ لیکن آپ کا ایک بیان سنا جس کے اندر مجھے پتا چلا کہ گناہ کرنے سے خبر میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی کوئی نہ کوئی فائنانشل ٹرانزیکشن رک جائے گا۔ تب سے میں نے دنیاوی اعتبار سے بھی میں نے سوچ لیا اچھے طریقے سے کہ مجھے دیندار بن جانا۔ حدیث یہ ہے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 90 میں لکھا ہوا ہے، وَإِنَّ الْمَرْءَ لَيُحْرَمْ الرِّزْقَ، بندے کو اس کے رزق سے محروم کر جاتا، اس کا انکم سورس بند کر دیا جاتا ہے، لِلْخَطِیئہ، کبھی ایسا گناہ کر جاتا ہے جس کو یعملوہا، اور وہ گناہ کیا ہے؟ 70 کبیرہ گناہ۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے الکبائر کے نام سے جمع کر دیا۔ شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، شادیوں کے اندر گناہ ہو جاتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد مار دیتے ہیں، کسی کی زمین ہڑپ کر لیتے ہیں، کسی کا دھوکہ دے کر کما لیتے ہیں، کئی قسم کے گناہ ہو سکتے ہیں۔ الکبائر ایک مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اگر اس میں سے کوئی گناہ ہو رہا ہے تو اس کو مرسیلیسلی اپنے زندگیوں سے نکالیے، کیونکہ گناہ جو ہے انسان کو دنیا میں رزق کے کمزوری کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ 5واں پوائنٹ ہے، توبہ کر لینے سے حالات بد سے بدتر ہونے سے بچ جاتے۔ ایک آدمی سے گناہ ہو گیا لیکن توبہ کرتا ہی نہیں ہے تو تکبر ہے، گناہ کر کے بھی وہ توبہ نہیں کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس نے لائف میں کیا کیا گناہ کیے لیکن اس کے لیے گڑ گڑا کے توبہ نہیں کرتا، تو اس کے حال اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ حالات بد سے بدتر ہونے سے وہ بچ جاتا ہے۔ دلیل سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے بنی اسرائیل پر عذاب کا سلسلہ شروع کیا، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ہم نے آسمان سے عذاب کا کوڑا ان پر برسایا کیونکہ وہ گناہ کرنے لگے تھے۔ اگر یہ امت مسلمہ بھی گناہ کرنے لگے گی تو آسمان سے اللہ تعالیٰ عذاب کا کوڑا برسا سکتے۔ پھر آگے کی آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ہر طرف سے پھٹکار پڑ رہی تھی، ذلت ذلت ذلت۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 61۔ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ آج جو امت مسلمہ کے حالات دیکھ رہے، یہ آیتیں پڑھ رہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم گناہ کر رہے اور توبہ بھی نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا ان لوگوں کو جو استغفر اللہ پڑھتے رہیں گے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ توبہ کرنے سے آنے والے عذاب اور مصیبتیں بھی ٹل جاتی ہیں۔ تو مصیبتوں سے باہر نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ تقوی اور توکل کے ساتھ ساتھ توبہ کے راستے کو بھی اپنا لیتے رہنا چاہیے، ہمیشہ استغفر اللہ۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ پڑھ رہے، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ صبح ہوتے استغفر اللہ پڑھنے میں آپ مشغول ہو جاتے ہیں، کیا بات ہے؟ کیونکہ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہے نا، تو اس لیے صحابہ اکرام پوچھ لیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ صبح جو آئی ہے میرے اوپر ایک احسان ہو گیا، اوپر والا اللہ نے میرے اوپر ایک احسان کیا نا، ایک نعمت ملی۔ صبح ہوئی مطلب آپ کے اوپر ایک احسان ہو گیا، آپ کو ایک مرتبہ لائف ملی ہے۔ اگر وہی نیند میں اللہ تعالیٰ روح قبض کر لیتے تو ملی نا، تو پھر استغفر اللہ، اس کا حق ہے کہ استغفر اللہ پڑھتے جائے۔ جو استغفر اللہ جس کے زبان پہ جاری رہے گا، آنے والے عذاب ٹھہر جائیں گے انشاءاللہ۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، نوح علیہ السلام کی نصیحت، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔
چھٹواں طریقہ ہے مصیبتوں سے باہر نکلنے کا، اذکار، وظیفے اور اوراد کا اہتمام کرنا۔ ایک مرتبہ کئی نوجوان جو ہے سکون نہیں ہے گانا سنتے ہیں، بعض لوگ خودکشی کر لیتے ہیں نعوذ باللہ، اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حل ہے۔ امریکہ میں سفر کر رہا تھا، اوبر کیب کا چلانے والا ایک وائٹ امریکن تھا، وہ گانا زور سے لگایا تھا۔ میں نے کہا میں گانے نہیں سنتا بچپن سے، مجھے بے چینی ہو رہی، بند کرو۔ تو اس نے کہا وائی، ان کا طریقہ ہوتا ہے ریزن، کیوں؟ تو کہا میں مسلمان ہوں، میرے لیے ریزن کافی ہے کہ اللہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیکن تم یہ سب چیزوں کو نہیں مانتے، میں تمہارے لیے ایک اسٹیٹسٹک دیتا ہوں۔ 25aclub.com 27aclub.com الگ الگ ویب سائٹ ہے۔ 25 سال کی عمر میں خودکشی کرنے والے، 27 سال کی عمر میں خودکشی کرنے والے، تو جب میں نے جا کر ان سب کو چیک کیا تو اس میں 90% اکثر خودکشی کرنے والے کون ہیں؟ میوزک ورلڈ سے جڑے ہوئے لوگ، کوئی گانا بجا رہا ہے، کوئی جو ہے گیتار بجا رہا ہے، الگ الگ قسم کے جتنے بھی گانے بجانے کی جو ٹیم ہے اکثر اس میں خودکشی کرنے والے ہیں، اور ان کی عمریں کیا ہے؟ کسی کی عمر 25، کسی کی عمر 27۔ میں نے کہا اگر گانا سننے سے تم کو سکون ملتا تو سب سے پہلے ان کو سکون ملنا تھا۔ اس میں بلینرز ہے، اس میں بلینر ہے، اس میں ملینر ہے، بڑے بڑے مالدار ہے، کروڑپتی ہے، لیکن یہ لوگ خودکشی کیوں کر رہے ہیں؟ تو جیسے اس کی بات سمجھ میں آ گئی، اس نے اتنا زور سے وائر کھینچا، میں نے سمجھا کہ شاید ٹوٹ ہی گیا۔ ایک عام آدمی کو جب یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو اتنا بڑا سٹینڈ لیتا ہے۔ تو اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، قرآن و صحیح حدیث میں موسیقی کو جب حرام قرار دیا گیا تو تم کیسے سنتے ہو؟ یہ گناہ کیسے پال لیتے ہو؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن سے محبت اتنی بڑھا دے کہ گانا سننے کے لیے نفرت پیدا ہو جائے۔ یہی جامعۃ القرآن کا بھی پیغام ہے کہ قرآن مجید کو اپنی زندگیوں میں اپناؤ۔ تو چھٹواں ہے اوراد، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ گانا سنتے یا گالی گلوچ کرتے 8 گھنٹے غیبت کرنے سے سکون نہیں ملتا، یہ پین کلر ہے، پین کلر۔ وقتیہ طور پہ تھوڑا بہت سکون ملتا ہوگا مذاق کر لینے سے، ناچنے سے، لیکن حقیقی طور پر پین ختم ہونا ہے زندگی سے تو سورہ راس سورہ نمبر 13 کے آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سن لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ شیخ عبد الرحمن بن سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا 6 نسخے تمہیں دیتا ہوں میں، اگر یہ 6 ذکر کی کوئی پابندی کرے گا مصیبتیں اس کے پاس سے بھاگ جائیں گی۔ کون ہے یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ؟ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، فی الوقت کے جو دور کے سب سے بڑے مفتی حضرات ہیں ان کے استاد۔ 6 چیزیں کیا ہے؟ درود ابراہیمی خوب پڑھنا۔ ایک صحابی نے کہا اگر میں تہجد میں اٹھ کر اے اللہ کے نبی اپنے مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے کیا میں درود پڑھوں تو کیا میرے مصیبتیں دور ہو جائیں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں۔ تو میں جو پورا حصہ ہے اس میں کا آدھا لگا دوں درود، آدھا جو ٹائم ہے اس میں کا آدھا ٹائم صرف درود پڑھتا رہوں؟ کہا کہ تیری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں پورا ٹائم جو تہجد کا ہے وہ پورے کا پورا میں اللہ سے دعا کرتا ہی نہیں، صرف درود ہی پڑھتے رہتا ہوں، درود ہی پڑھتے رہتا ہوں، درود ہی پڑھتے رہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے سارے مصیبتوں کا حل کرنے کی ذمہ داری اب اللہ کی۔ درود کی اتنی فضیلت ہے پہلی۔ دوسری چیز ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور تیسری چیز ہے یا ذل جلال والاکرام۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آتھینٹک کہا، الذو بی یا ذل جلال والاکرام۔ اکثر ہم دعا میں یوز نہیں کرتے بلکہ ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ہی چھوڑ دیے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ہی چھوڑ دیے ہیں۔ یہ تکبر کی علامت نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کے لیے اتنی پریشانی کیوں؟ ایسے ہی اللہ ہمارے حالات جانتا نا، اللہ عالم الغیب نہیں ہے، وہ جان لیتا، میں کیوں مانگوں؟ اگر ایسے ہی ہوتا تو پھر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں دعا کیوں مانگے نا؟ ربنا ربنا قرآن مجید میں 40 سے زیادہ دعائیں ہیں نا۔ کیا ان انبیاء کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے؟ ان کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کے ہونٹ ہلتے ہوئے اللہ کو پسند آ جاتے۔ آپ جب بات رکھتے ہیں میری مصیبت میں اللہ کے سامنے کیوں رکھو؟ اللہ جانتا، نہیں رکھنا پڑے گا، رکھیں گے تو ہی اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی۔
وہ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی چلائے بغیر اللہ تعالیٰ کن فیکن کہے تو دریا میں سمندر میں راستے بن سکتے تھے، لیکن لاٹھی چلنا پڑے گا۔ اللہ کو بندے کی حرکت چاہیے، اللہ تعالیٰ کو بندے کے ہونٹ ہلنا پسند ہے۔ اگر گونگا ہے تو پھر جو طریقے سے کر سکتا ہے کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ادا پر اس کی دعائیں قبول کریں گے انشاءاللہ۔ اوراد اور وظائف کا اہتمام کرنا چاہیے، مصیبتوں سے باہر نکلنا ہے۔ درود، استغفر اللہ، یا ذل جلال والاکرام اپنی دعاؤں میں ایڈ کرنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی پاور سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا، اس میں یہ طاقت ہے کہ دشمن کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کے ٹھہر سکتا ہے وہ آدمی، اتنا پاور ہے اس دعا۔ اللہ اس کے دل میں ایسا خوف طاری کرے گا کہ حکمت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پانچواں ہے۔ چھٹواں ہے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 6 نسخے۔ آئیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 6 اور آیتیں بتائی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں لکھا جب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر مصیبتیں بہت زیادہ آتی تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 6 آیتیں پڑھا کرتے تھے، جس کو کہتے ہیں آیات السکینہ۔ سکینہ مانے سکون۔ اگر کوئی آدمی محسوس کرے کہ اس کے دل لائف میں سکون نہیں ہے تو یہ 6 آیتوں کو بار بار پڑھ کے تو دیکھیں، انشاءاللہ اس کو راستہ نظر آنا شروع ہو جائے گا، سکون مل جائے گا انشاءاللہ۔ اس کو کہتے ہیں آیات السکینہ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 248 میں ہے، سورہ انفال سورہ نمبر 8 کے آیت نمبر 26 میں ہے، سورہ انفال سورہ نمبر 8 کے آیت نمبر 40 میں ہے، سورہ فتح سورہ نمبر 48 کے آیت نمبر 4 میں ہے، سورہ فتح سورہ نمبر 48 کی آیت نمبر 18 میں ہے، اور اسی طریقے سے سورہ فتح سورہ نمبر 48 کے آیت نمبر 26، یعنی سورہ فتح میں 3 جگہ پر ہے۔ اگر آیات سکینہ کا ورد کرے گا تو اس کو سکون ملے گا، ہر مصیبت سے باہر نکلے گا انشاءاللہ۔ آیات الشفا 6 جگہ پر ہے قرآن مجید میں۔ اگر کوئی بہت زیادہ بیمار ہے تو آیت شفا پڑھ لے۔ آیت شفا پڑھ لینے سے بھی آدمی بیماریوں سے اور مجبوریوں سے، تکلیف دہ زندگی سے باہر نکلے گا انشاءاللہ۔ سورہ توبہ کے اندر بھی ہے، سورہ یونس سورہ نمبر 10 کے آیت نمبر 57 اور 58 میں ہے، سورہ نحل سورہ نمبر 16 کے آیت نمبر 69 میں ہے یہ آیت جس میں شفا کا ورڈ استعمال ہوا، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کے آیت نمبر 82 میں ہے، اور اسی طریقے سے سورہ شعراء سورہ نمبر 26 کے آیت نمبر 69 اور 70 میں ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ہے، اور سورہ فصلت سورہ نمبر 41 کے آیت نمبر 44 میں ہے۔ یہ 6 جگہ پر آیت الشفا ہے۔ اگر اس کا اہتمام کرے گا تو مصیبتوں سے باہر نکلے گا انشاءاللہ۔ یہ 6واں نسخہ ہے۔ 7واں نسخہ یہ ہے جادو اور نظر بد کے مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 804 میں لکھا ہوا ہے، لا تستطيعها البطلہ، اگر کوئی سورہ بقرہ کو گھر میں تلاوت کرے گا تو اس گھر کے اندر جادوگر کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ پورے جادوگر مل کر سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور جب ہم جادو کا علاج کر رہے تھے تو اس دوران ہم کو بہت سارے اور بھی سورتوں کا پاور نظر آیا، سورہ ہود، سورہ یونس، سورہ طٰہٰ، سورہ جن، سورہ نوح، سورہ طارق، کل کے سورے، زبردست پاورفل سورے پڑھ کے دیکھیں، آپ کے گھر کے اندر سے آپ جھاڑو جیسے دیتے ہیں اس سے بھی زیادہ گندگی صاف ہو جائے گی انشاءاللہ گھر سے۔ یہ خیال کریں۔ اور نظر بد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اکثر من یموت من امتی، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 2026 میں لکھا ہوا ہے، میری امت میں اکثر مرنے والے بعد کتاب اللہ و قضائہ و قدرہ، اللہ کی کتاب تقدیر کے بعد بالانفس نظر بد کی وجہ سے مرنے والے میری امت میں زیادہ ہوں گے۔ اچانک اچھا تھا، رات میں بیمار ہو گیا، ایک آدمی زبردست دعوت میں آیا، لوگ تعریف کر دے، رات میں اس کو لوز موشن ہو، بہت سارے مصیبتیں آتی۔ اسی لیے کیا کرنا ہے، ہمارے حیدرآباد میں ایک طریقہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے پاس کار ہے، ماشاءاللہ میرے بچے کو نوکری لگ گئی، ماشاءاللہ مجھے ڈگری مل گئی۔ ماشاءاللہ بولیں گے، نظر بد نہیں لگنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ماشاءاللہ کے ساتھ ساتھ کیا ایڈ کرنا پڑے گا، بارک اللہ۔ حدیث نمبر 15550 مسند احمد بن حنبل میں لکھا ہوا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی ما یقتل احدکم اخاہ فاذا رأى ما يعجبه فلیبرک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اپنے بھائی کو قتل کرنے کا گناہ کیوں اٹھاتے ہو؟ اگر تمہارے بھائی میں کوئی اچھی چیز لگے تو تم بارک اللہ کہو. ماشاءاللہ کہنے سے کافی نہیں ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ کا ایک طریقہ اچھا ہے. ماشاءاللہ مانے الحمدللہ یعنی بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں نظر بد سے بچاؤ کی کوئی دعا نہیں ہے. نظر بد کی بچاؤ کے لیے ایک الگ دعا ہے، اس کو یاد کرنا. ماشاءاللہ اور بارک اللہ ایڈ کریے آج سے. ماشاءاللہ 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 فون پہ چلتا رہتا ماشاءاللہ بارک اللہ. تھوڑا شروع میں مشکل ہوگی لیکن حیدرآباد میں سسٹم ختم ہونا ضروری ہے، کیونکہ حیدرآباد میں شوگر کے مریض بہت زیادہ ہیں، بہت سارے مریض. کئی مریضوں کے پیچھے کہیں نظر بد نہ ہو جائے، کئی بیماریوں کے پیچھے کہیں نظر بد وجہ نہ ہو جائے، اس لیے ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو نظر بد اور جادو، اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ اس کے لیے بھی ایک دعا سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تعوذوا من العین. کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من العین کثرت سے پڑھتے رہنا. یہ دعا اکثر پڑھتے ہی نہیں. اعوذ باللہ من العین، اعوذ باللہ من العین، اعوذ باللہ من العین. یہ کثرت سے ہماری زبان پر جاری ہونا چاہیے، تب جا کے ہم نظر بد سے بچ سکتے. اللہ سبحانہ وتعالی ہماری حفاظت فرمائے. 8واں طریقہ ہے دعاؤں کا اہتمام. دعاؤں میں 4 دعائیں ذکر کر دیتا ہوں میں. یہ دعائیں پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیسے بھی غم میں وہ باہر نکل جائے گا انشاءاللہ. ایک دعا ہے جو بڑی دعا ہے. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک. اللہم انی اسألک بکل اسم ما ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدرنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دعا پڑھ لے گا اس کو ہر غم سے نجات. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ. یہ اگر پڑھ لے گا غم سے دور. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ پڑھ لے گا تو غم سے دور. اس کے اندر غور کر رہے ہیں آپ کیا ہے؟ مصیبت کے وقت پر اللہ ہی ہے بول کر دعا کرنا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے تو نکلیں گے. ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ نے سنا تو بابا کے پاس چلے جائیں گے، یہ تصور آئے گا تو نہیں. اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے علاوہ میں کسی کو شریک نہیں کروں گا. یہ عہد بندہ کرتے ہی مصیبت سے باہر نکلتا ہے. دیکھا آپ نے شرک کے کتنے نقصانات ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو دعاؤں کا اہتمام. 9واں طریقہ یہ ہے 3 ایسی چیزیں ہیں جس کو 4 کام کرنا. 3 چیزوں میں علم، 3 چیزوں کا علم، 3 چیزوں پر عمل اور 3 چیزوں کی طرف دعوت کا کام کرنا ہے اور 3 چیزوں پر صبر کرنا ہے. میں نے کئی لوگوں سے پوچھا وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جس کا علم حاصل کرنا ہے، جس پر عمل کرنا ہے، جس کی طرف دعوت کا کام کرنا ہے اور جس طرف صبر کرنا ہے. 90% لوگ میرے سوال کا جواب نہیں دے. اچھے پڑھے پڑھے لکھے لوگ. جبکہ علماء کہتے ہیں کہ 3 چیزوں پر یہ 4 کام جو کرنا ہے فرض عین ہے، ہر ایک کے اوپر فرض ہے. کسی نے کہا وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ نہیں معلوم. اصول ثلاثہ، اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام. یہ وہ 3 چیزیں ہیں جس کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں علم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے باتوں کی طرف دعوت دینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راہ میں مصیبتوں پر صبر کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف حاصل کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے باتوں پر عمل کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کی طرف دعوت دینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے میں صبر کرنا، اسلام کا علم حاصل کرنا، اسلام کے تعلیمات پر عمل کرنا، اسلام کے تعلیمات کی طرف دعوت دینا، اسلام کے تعلیمات پر صبر کرنا. یہ جو اگر 3 چیزوں پر وہ کرے گا تو خبر میں جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارے وہ نبی کون ہے جو تمہارے پاس بھیجے گئے تھے، تمہارا دین کیا ہے، جب یہ 3 سوال ہوں گے، اگر یہ 4 کام کر کے رہے گا تو سیدھے سیدھے جواب دے دے گا. اگر وہ 4 کام کر کے نہیں رہے گا، یہ تصدیق کے منافی ہے.
اگر یہ 4 کام کر کے زندگی بھر نہیں رہے گا، وہ خبر میں ہاں وہاں وہاں. چوتھا جب سوال ہوگا بتا تو نے مانا یا سنا سنا، صرف تصدیق کی تحقیق کی یا سنا سنا، وہ کہے گا کہ میں نے تو تحقیق نہیں کی، تصدیق نہیں کی. اگر وہ تصدیق کرتا تو یہ 4 کام کرتا تھا. تو اس لیے 4 چیزوں کو اپنانا ضروری ہے. اس کے لیے آدمی مصیبتوں سے باہر یہ 3 چیزوں کا اگر یہ 4 کام کرتے رہے گا تو مصیبتوں سے باہر نکلے گا. دلیل سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان الانسان لفی خسر، پورے انسان خسارے میں ہیں سوائے وہ لوگ جو 4 کام کریں گے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. علم، عمل، دعوت و اصلاح اور صبر، یہ 4 کام جو کرے گا. اور 10واں اور آخری نقطہ یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ کتاب و سنت کی پابندی کرے. ہمیشہ ہر مسئلے کے اندر جب بھی اختلاف ہو جائے تو وہ کتاب و سنت کی طرف لوٹ پڑے. یہ راستہ اس کو اپنانا چاہیے. آئیے ہم سب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو بہترین طریقے سے قرآن اور صحیح حدیث کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو مصیبتوں سے باہر نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ صرف ہمیں مسجدوں کی عمارت بنانے والا بنائے بلکہ مسجدوں کے اندر نمازوں اور عبادات کے ذریعے سے اس کو آباد کرنے والا بنائے. آمین وآخر دعوانا. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.